حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 25ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے پہلے رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور نہ کسی قسم کا پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے۔ دنیا میں کتنے پھل ہیں، کیا پھلوں کی قسموں کو کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی پھل، ایک درخت پہ لگنے والے پھلوں کا حساب کتاب دیکھیے، نہ کسی قسم کا پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے، مگر اس کے علم سے ہوتا ہے۔ سوچیں، دنیا میں جس وقت کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی رجسٹریشن کروانے کے لیے لوگ خود پہنچتے ہیں۔ اگر کوئی رجسٹریشن نہ کروائے تو اس ڈپارٹمنٹ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ پیدا ہو چکا، حالانکہ اس کے جو ریزلٹس ہیں بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ جیسے دبئی میں مجھے ایسے بہت سے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جن کی نسلیں جوان ہو گئیں، لیکن وہ رجسٹریشن نہیں کروا پائے، لہٰذا وہ اس علاقے سے کہیں موو ہی نہیں کر سکتے، کسی اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایون دن کتنی بڑی تعداد ہے جو کسی علاقے میں رجسٹرڈ ہوتی ہے، کسی میں نہیں ہوتی۔ تو رب العزت نے فرمایا نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے۔ ذرا اندازہ کریں کتنی قسم کی مادائیں ہیں، انسان کے علاوہ کتنے حیوانات، اور حیوانات میں کتنی بڑی تعداد ایک ایک جنس میں، اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم کتنی وسعت والا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو صاف بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کی 3 مثالیں دی ہیں جن کا تعلق غیب سے۔ اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا، اس کی عظیم قدرت تقاضا کرتی ہے، اس کا علم تقاضا کرتا ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، اور ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ یعنی آنے والے کل میں تو اللہ کے علم کے بارے میں جان لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی قید میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے، اس وقت یقین آ جائے گا کہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں وہ یقین نہیں ہے جس کی وجہ سے عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے میں کہیں بھاگ نہیں سکتی، ہم کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ انتہائی مایوس، انتہائی نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی مال، اولاد، صحت، عزت، قوت، دعائیں کرتے کرتے انسان نہیں تھکتا، جب تک زندگی رہتی ہے وہ مانگتا ہی رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ انسان بھلائی کا حریص ہے،
بھلائی چاہتا ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے آخرت کی بھلائی کے لیے حریص نہیں ہوتا؟ وہ اپنی جنت کے لیے اس طرح کی حرص نہیں رکھتا۔ جس کو دنیا میں صحت چاہیے، جس کو دنیا میں قوت چاہیے، جس کو دنیا میں گھر چاہیے، جس کو دنیا میں اولاد چاہیے، جس کو دنیا کی بھلائیاں چاہیے، اس کو آخرت کی بھلائیاں نہیں چاہیے۔ وہ آخرت کی بھلائی کے لیے آج اس طرح سے حریص کیوں نہیں ہوتا؟ بے یقینی کی وجہ سے۔ اس دنیا کا وہ یقین نہیں ہے، آنے والے کل کے بارے میں وہ یقین اس انداز میں نہیں ہے جیسے دنیا کے بارے میں ہمارا یقین ہے، کہ دنیا میں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، حواس سے محسوس کرتے ہیں، پانچوں حصوں سے، جس کی وجہ سے اس دنیا کے بارے میں یقین آتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا یقین تو پھر حواس پر ہی ہے، اور جو کچھ ان سین ہے اس پر بلیو کرنا مشکل لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت سے تو وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ان کی پہلی خصوصیت ہے کہ وہ ان سین پر بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھا نہیں، جسے حواس سے محسوس نہیں کیا۔ لیکن اپنے اس گھر اور اپنے جنت کے گھر کے بارے میں آپ اپنی کوششوں کو دیکھیے، فرق ہے۔ آپ آنے والے کل کے بارے میں جو کچھ ہمیں چاہیے، اس کے لیے جو سرمایہ چاہیے وہ تو ہمارے اعمال ہیں۔ دنیا میں جس کو مال کی فکر رہتی ہے کہ دنیا کا گھر، دنیا کی ضروریات اس مال سے پوری ہوتی ہیں، تو اس مال کے لیے ہمتیں، کوششیں، سب کچھ لگایا جاتا ہے نا۔ لیکن جنت کی کرنسی تو اعمال ہیں، ان اعمال کی وہ فکر کیوں نہیں کی جاتی؟ معاملہ تو بلیف ہی کا ہے، معاملہ تو یقین ہی کا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین نصیب فرما دیں۔ اگر ہم مصیبت کے بعد اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ڈیفالٹ سیٹنگ میں پرابلم ہے، کہیں پیچھے کنسیپچول فالٹ ہے، تصور کی خرابی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مصیبت آتی ہے نا، اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، جب مصیبت دور ہو جاتی ہے، اس کو بھلائی مل جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا ہی تھا، جو میرا حق تھا وہ مجھے ملا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس نے اس انداز سے سوچنا ہے اس نے کب شکر ادا کرنا ہے؟ نہ وہ مصیبت پر پھر صبر کر سکتا ہے، نہ نعمت ملنے پر شکر ادا کر سکتا ہے۔ رب العزت کہتے ہیں کہ دیکھو خرابی کہاں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اعتراف بھی نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوبصورتی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے تصور کی اصلاح کی تھی، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی تھی۔ ایک صحابی آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یعنی دن پوچھنا چاہتے ہو، تاریخ پوچھنا چاہتے ہو؟ اصل بات تو یہ ہے کہ قیامت کا علم اس لیے دیا گیا کہ قیامت کے لیے تیاری کرو، تو اپنی تیاری سے دیکھو کہ آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں یہ بہت بڑی تیاری ہے، کیونکہ محبت فاتح عالم، اس محبت کی وجہ سے ہی دین کے سارے امور آسان ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے ضرور ہی بھلائی ہوگی۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں سے چکھائیں گے۔ مصیبت کے بعد انسان کے طرز عمل پر تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان جب یہ سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے تو بیسیکلی وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سب کچھ مجھے میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ مثال کے طور پر آج کسی کے پاس مال کی کثرت ہے،
اور آج اگر اللہ کا کرم ہے کسی کی ذات پہ تو وہ کہے گا میری سکل ہے، میری ایکسپرٹیز ہے، میرا علم ہے، میں اس چیز کا ماہر ہوں۔ چلیے میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، سادہ سی۔ جس دن آپ کھانا بنائیں اور بہت مزے کا بن جائے اور دسترخوان پر کوئی پوچھے کھانا بڑے مزے کا ہے، تو جواب کیا آتا ہے؟ میں نے بنایا ہے۔ ایسے لگتا ہے مزے کے مالک ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ یہ ہے ڈیفالٹ سیٹنگ کا پرابلم۔ دنیا میں دیکھیں مقابلہ کس چیز میں ہے؟ وہی مقابلہ ہے جو ابلیس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ ابلیس نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم پہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ آج بھی انا ہی ہے نا، انا پرستی، اپنے اندر خوبی دیکھتے ہیں، صلاحیت کے مالک سمجھتے ہیں خود کو، اپنی ایکسپرٹیز پر یقین ہے، اپنے علم پر یقین ہے، اپنے رب پر یقین نہیں ہے۔ خدا پرستی اور انا پرستی میں سے ہر ایک کو انتخاب کرنا ہے کہ اس نے رب کی بڑائی میں جینا ہے یا اپنی بڑائی میں۔ آپ کس بڑائی میں جینا چاہتے ہیں؟ ارادہ کریں نا کہ اپنی بڑائی میں نہیں جینا، ہر ایک چیز میں اللہ کی قدرت کو محسوس کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کھانا اچھا بن جائے تو ایک مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دی تو یہ سب کچھ ہوا۔ فرق تو اتنا ہی ہے نا، لیکن اگر اندر اپنی بڑائی کا احساس ہو تو وہ بھر کے آتا ہے۔ تو یوں جب انسان اپنی طرف دیکھتا ہے تو وہ متکبر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال کا آغاز جیسے ہم بسم اللہ سے کرتے ہیں نا، اللہ کے نام سے، ایسے ہی کتنے امور ہیں جن کا آغاز اللہ کی بڑائی سے ہوتا ہے۔ جیسے نماز آپ شروع کرتے ہیں، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نماز اللہ کی بڑائی سکھاتی ہے، نماز خود پرستی سے نکالتی ہے، انا پرستی سے نکالتی ہے۔ الحمدللہ۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ جانور ذبح کرتے ہیں تو آپ دیکھیں قربانی کرنے والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو اس موقع پر لوگ اپنے اپنے جانور کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا جانور، یہ ہمارا بکرا ہے، یہ اس میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، اور ہم نے اتنے میں پرچیز کیا۔ لوگوں کے کمپٹیشنز لگتے ہیں آپس میں، تو بڑا کون بن رہا ہوتا ہے؟ جب کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ابلیس اس کو کس راستے پہ لگا دیتا ہے کہ یہاں سے بھی اللہ کی بڑائی کی غذا نہ لو، اپنے آپ کو بڑا بنا لو، اور اپنے آپ کو جو بڑا بنا لیتا ہے پھر اللہ کی بڑائی اس کے دل میں ٹھہرتی نہیں، وہ متکبر بن جاتا۔ یہی بات تو ابلیس نے کہی تھی انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بہتر، سب سے بڑا، اللہ ہی باقی رہنے والا، اللہ ہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا یقین ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اتراتا ہے، اتراہٹ آتی ہے اس کے اندر، اور پھر شکر ادا نہیں کرتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کر پاتے۔ تو اصل میں اپنی بیماری کی طرف دیکھیں، جیسے کسی کو پھوڑے نکلیں اور وہ اوپر ٹیوب لگا لے، کریم لگا لے، تو وقتی طور پر تو پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا، جب ٹیوب لگانی ختم کریں گے پھر دوبارہ نئے سرے سے پھوڑے ہو جائیں گے۔
اس کے لیے فساد خون کا علاج کرنا ضروری ہے نا. وہ جو اندر بگاڑ ہے جب تک اس کو دور نہیں کریں گے تو سکن کے اوپر جو خرابی نظر آ رہی ہے وہ خرابی مستقل طور پر دور نہیں ہوگی. اسی طرح سے ہمارے رویوں کی جو خرابیاں ہیں اس کے پیچھے اندر فساد ہے، عقیدے کا فساد ہے. یہ فساد جب تک دور نہیں ہوگا رویے نہیں بدل سکتے. اسلام آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے، عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ عقیدہ درست نہیں ہوتا. اس عقیدے کے پیچھے کس طرح سے اللہ رب العزت نے 13 سال ٹریننگ کی تھی صحابہ کرام کی مکہ میں، پھر ختم نہیں ہوا. 10 مدنی سال جس میں احکامات سکھائے گئے، احکامات کے ساتھ پھر عقیدہ سکھایا گیا، کیونکہ عقیدے کے بغیر انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں. انا پرستی، خود پرستی کا عقیدہ. اچھا چلیے ایک اور اینگل سے دیکھیں آپ بے اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں یا آپ کے اندر خود اعتمادی ہے؟ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ زیادہ بے اعتمادی کا شکار رہتے ہیں یا آپ کے اندر خود اعتمادی ہے؟ جی بے اعتمادی ہے. اچھا کس بارے میں بے اعتمادی ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو بے اعتمادی ہوتی تو یہاں پہ کیسے بیٹھے ہوتے؟ آپ اعتماد کے ساتھ آتے ہیں؟ اعتماد کے ساتھ نہیں آتے؟ صحیح. اچھا آپ کو اگر اپنی سمجھ پر اعتماد نہ ہوتا تو آپ کیوں غور سے سنتے؟ بے اعتمادی تو نہیں ہے. پھر آپ کے اندر خود اعتمادی ہے یا بے اعتمادی؟ ہاں میں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ڈائگنوز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے یہاں خود اعتمادی بہت بڑی صفت سمجھی جاتی ہے، لیکن اسلام جو رویہ مومن کو سکھاتا ہے وہ خدا اعتمادی کا ہے کہ اپنے اوپر اعتماد نہ کرو، اپنے رب پر اعتماد کرو. جب انسان اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے تو اس کے اندر تکبر آتا ہے، اطراحت آتی ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتا. اب خود اعتمادی کی بجائے خدا اعتمادی کیسے آتی ہے؟ کہ مجھے اپنے اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ ضرور مجھے موقع دے گا. میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں، میرا تو اسی پر بھروسہ ہے. تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، وہ دنیا میں بہت بڑی عبادت کرتا ہے. خدا اعتمادی کو ہی توکل کہتے ہیں جو دل کی عبادت ہے. الحمدللہ. لیکن اگر آپ کے اندر خدا اعتمادی کی جگہ خود اعتمادی ہے تو یہ خود اعتمادی دراصل عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہے، سمجھ نہیں ہے. لوگ جان بوجھ کے اس طرح کے رویے اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، انہوں نے اسے سیکھا نہیں ہے. اور جو کچھ بے خدا تہذیب نے، بے خدا تعلیم نے ہمیں سکھا دیا، اور دنیا میں دوسرے مذاہب اور دوسرے نظاموں سے جو کچھ ہم نے پک کر لیا اسی کو ہم جاری رکھے ہوئے، یا اپنے آبا سے جو کچھ سیکھا ہے اسی کو جاری رکھے ہوئے. تو حق سے منہ پھیر لینے کے پیچھے کیا رویہ ہوتا ہے کہ انسان خود اعتمادی کا شکار ہوتا ہے. اب میں یہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ خدا اعتمادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بے اعتمادی کا شکار ہو جائے. خدا اعتمادی انسان کو سب سے زیادہ بولڈ بنا دیتی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے کو کسی کا خوف نہیں رہتا. وہ ایسی جگہ سے امید باندھ بیٹھتا ہے جہاں سے کوئی نا امید نہیں ہوتا، جہاں سے کسی کو خالی نہیں پلٹایا جاتا، جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے، جو قدرتوں والا رب ہے. تو اللہ پر اعتماد کرنے والا وہ ایک اکیلے انسان کی زندگی نہیں جیتا،
ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں رب العزت نے یہ کہا تھا کہ ایک 20 جتنی قوت رکھتا ہے، 20 جتنی. اور ایک انسان جو ہے، جب صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات آئی کہ یعنی جنگ میں مقابلہ ہو تو ایک کی نسبت 20، یعنی 20 لوگوں کے لیے ایک بندہ کافی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری محسوس کی تو فرمایا کہ 2 کے مقابلے میں 1 کافی ہے. یعنی منیمم دین کی سمجھ کی وجہ سے انسان کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے. جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہو جاتا ہے، جس کا جتنا اعتماد ہو جاتا ہے، اس سے اتنا ہی زیادہ محیر العقول واقعات سرزد ہوتے ہیں. جیسے فارس کو فتح کرنے کے لیے جب ہمارے لشکر آگے بڑھ رہے تھے تو انہوں نے دریا کا پل کاٹ دیا، برج کٹ گیا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ ہم پہ حملہ ور نہیں ہوں گے. تو مسلمان سپہ سالار نے حکم دیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، دریا میں گھوڑے ڈال دو. انہوں نے جب دریا میں گھوڑے ڈالے تو فارسی لوگ، ایرانی لوگ چلا اٹھے کہ یہ انسان نہیں ہے، دیو آ گئے ہیں، دیو. اقبال نے اسی کے بارے میں کہا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ قوت دراصل اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انسان کے اندر آتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان القوت للہ جمیعا، بے شک قوت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے. الحمدللہ. تو اب دیکھیں مقناطیس کو دیکھتے ہیں، مقناطیس کے ساتھ لوہے کو رگڑیں تو کیا لوہے کے اندر وہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے؟ ہوتی ہے. اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے. تو بے شک وہ اس درجے کی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی وہ پاور آتی ہے. اسی طرح سے جو نور کے حالے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یقین کی قوت عطا کرتے ہیں. قوت تو دراصل اللہ کی ہے، لیکن جو بیلیف ہے نا، جو یقین اللہ کی ذات پر، یہ بہت بڑی قوت ہے. مومن کو یہ قوت نصیب ہوتی ہے اور مومن پورے جہان سے بھڑ جاتا ہے. اسی وجہ سے جہاں جہاں ایمان والوں کا ایمان مضبوط تھا، وہاں ایسے ایسے واقعات سامنے آئے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ پر بیلیف کے ساتھ دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا. الحمدللہ. تو اگر اللہ پر بیلیف نہ ہو تو انسان کا بیلیف یا تو اپنی ذات پر ہو جاتا ہے، یا اپنے جیسے انسانوں پر، یا کسی سپر پاور پر. تو انسان کسی اور پاور پر یقین کرے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو باقی رہنے والی. تو یوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے ذہنی انتشار سے نکال رہے تھے کہ آپ کسی اور پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ پر اعتماد کرو. کسی کی بڑائی نہیں، اللہ کی بڑائی ہے. کسی کی قوت نہیں، اللہ کی قوت ہے. کسی کا علم نہیں، اللہ کا علم ہے. کسی پر توکل نہیں، اللہ پر توکل. یہ چیز تھی جو اللہ کے رسول نے سکھائی، اور یہی ہمیں سیکھنے کی ضرورت. ریلی یقین کے بغیر کسی نوعیت کی تبدیلی انسان کے اندر آ نہیں سکتی. اگر کوئی چینج نظر آتی ہے تو وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، وقتی چینج ہوتی ہے، تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ آتی ہے. پھر فرمایا اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے، یعنی حق سے منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. یہ عام لوگوں کی فطرت بیان کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے لوگوں پر مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ قرآن اللہ کی جناب سے ہوا پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو انتہا درجے کی گمراہی، انتہا درجے کی مخالفت میں ہو. اللہ تعالیٰ نے بے یقینی کی حالت سے نکالنے کے لیے سوال کیا ہے
کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو، یعنی کہ یہ کتاب، یہ قرآن، اور آپ نے اسے نہ مانا، یعنی آپ کا یہ بلیف نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو حق کی مخالفت میں دور نکل جائے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات۔ یعنی تم ایک رخ سے دیکھ رہے، دوسرے رخ سے بھی دیکھ کر دیکھو۔ اگر ایسا ہو گیا کہ قرآن کو جھٹلایا اور گمراہ ہو گئے، بدبختوں میں شامل ہو گئے، تو سوچو پھر کیا انجام ہوگا۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ لیکن ہماری سوسائٹی کی اکثریت، میجورٹی ابھی بھی ایسی ہے جو بے شک لفظی طور پر یقین رکھتے ہوں، لیکن بہرحال یہ بلیف ضرور ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اتنا، اس سے آگے نہیں جانا چاہتے، اپنی زندگی کی کتاب تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسے میں جہاں سارے لوگ اسے اللہ کی کتاب سمجھتے ہوں، پھر ان کی زندگی کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی، پھر ایک چینج کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو اپنانا نہیں چاہتے، اسے اپنی زندگی کی کتاب کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ یہ یقین دل کے اندر نہیں ہے کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا۔ تو بلیف کا بہت گہرا تعلق ہے، انسان کے رویے بلیف کے ساتھ بدلتے ہیں۔ تو یہ جو پوری قوم کرپٹ ہو گئی، لوگوں کا جھوٹ ختم نہیں ہوتا، بددیانتی ختم نہیں ہوتی، لوگوں کے اندر وعدہ خلافی ختم نہیں ہوتی، بلیف ٹھیک نہیں ہے۔ عقیدے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ کی کتاب عقیدہ سکھاتی ہے الحمدللہ، لیکن یعنی اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اصلاً عقیدے کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں عقیدے پر ماسٹرز ڈگریز ہو رہی ہیں، بیچلرز کی ڈگریز ہیں، ماسٹرز ڈگریاں ہیں، اور اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے عقیدے پر۔ ہماری یہاں پاکستان میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آفر کرتی ہے عقیدے پر ڈگری الحمدللہ، لیکن آپ عمومی طور پر دیکھیں تو ہماری پوری امت غافل ہے کہ عقیدہ بھی بھلا کوئی چیز ہے۔ بیلیف سب سے بڑی چیز ہے، عقیدہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہوتی، اس کے ساتھ پھر قوی ہوتا چلا جاتا ہے مومن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عقیدے کو سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ایسا یقین نصیب ہو جس کی وجہ سے ہم صرف اپنی اصلاح نہ کریں، دنیا کے گوشے گوشے تک اصلاح کے پروگرام کو پہنچانے کے لیے اور اس اصلاح کے کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بیلیف ہے جس کی وجہ سے انسان بڑا کام لے کر اٹھتا ہے کہ ہاں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے کہ دنیا کے ہر انسان کے دل میں قرآن کی محبت بس جائے۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، کرنے والا کام ہے، لیکن کرے گا وہی جس کا یقین ہوگا، اپنی ذات کے لیے، پھر دوسروں کے لیے جو اس کو ضروری محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے۔ اور کیا آپ کے رب کے بارے میں یہی بات کافی نہیں کہ یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم جلد ہی آپ کو آفاق میں نشانیاں دکھائیں گے، یعنی آسمان کے کناروں میں، زمین کے کناروں میں، جیسے سورج، چاند، ستارے، نباتات وغیرہ، پہاڑ، درخت، ہوا، بارش، بجلی، کڑک، اور سمندر، فضائیں، خلا وغیرہ میں، یعنی بہت ساری نشانیاں آپ دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ اور اس سے مراد مشرق و مغرب کے افق بھی ہیں، دور دراز کے علاقوں کی فتح بھی ہے، اور انفس سے مراد ہے عرب کی زمین پر مسلمانوں کی فتوحات، جیسے غزوہ بدر، غزوہ فتح مکہ، غزوہ خیبر وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات عطا کی۔ سنو، یقیناً وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے۔ بے یقینی کی اصل بات اللہ رب العزت نے سامنے رکھ دی کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ہم رب سے ملاقات کرنی ہے۔ سنو، یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے،
یعنی قرآن مجید پر عمل نہ کرنے کا سبب کیا ہے کہ ان کے دلوں میں رب کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کی باریکیوں سے واقف ہونے سے، آفاق اور انفس پر گرفت ہونے سے لوگوں کے شعور کی اصلاح کی ہے، الحمدللہ۔ اس کے ساتھ سورہ حامیم السجدہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمیں سچا علم نصیب فرمائے، ایسا علم جو یقین بن کر ہمارے دل کے اندر اتر جائے اور جو ہماری عملی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الشورى کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام، اس کے بہت سارے نام ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں، جیسے الوحدانیہ، اور اسی طرح الرسالہ، البعث، اور اسی طرح الجزا۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام حامیم عین سین قاف بھی ہے، یہ امام شوکانی کی روایت ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورت کا موضوع عقیدہ ہے۔ اس سورت میں توحید اور آخرت پر ایمان کی بات بھی اس کے مرکزی موضوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سورہ الشورى مکی سورت ہے، اس کے 5 رکوع اور 53 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 42ویں نمبر پر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 62 نمبر پر ہے۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے پہلی 3-4 آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ مکی دور میں حق اور باطل کے درمیان اختلافی مسائل بنیادی طور پر 2 ہی تھے۔ ایک یہ کہ مشرکوں کے بتوں کا کائنات میں کوئی اختیار ہے یا نہیں، وہ تصرف کا اختیار رکھتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا انسان کا مر کر جی اٹھنا اور اپنے پروردگار کے حضور جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے یا نہیں۔ یہی 2 مسائل تھے جس کا اکثر مجالس میں تذکرہ ہوتا تھا، ہر وقت یہی گفتگو جاری رہتی تھی۔ ان میں ایک تیسرا مسئلہ بھی زیر بحث آ جاتا تھا، اور وہ یہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہے یا نہیں۔ اس سورت کی تیسری آیت میں دراصل ان 3 اعتراضات کا اجمالی جواب پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ بےحد بلندی اور بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو زمین میں ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رحمت نہ ہوتی تو وہ مخلوق پر فوراً عذاب بھیج دیتا، ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ ان کی اسی طرح عبادت کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی قرآن وحی کیا ہے کہ آپ بستیوں کے مرکز مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خبردار کر دیں، یہ نزول قرآن کا مقصد ہے، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اور اس گروہ سے مراد صرف آس پاس کے علاقے
نہیں بلکہ پوری روئے زمین مراد ہے، کیونکہ پوری روئے زمین کا مرکز مکہ ہے، ام القریٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ میں بستیوں کے مرکز میں رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب بلائے اور انہیں برے انجام سے ڈرائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ نوع انسان کے لیے قرآن کامل روشنی، فوز و فلاح کا راستہ، قرآن رہبر بندگی، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔